الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ التحریم کی 8 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: اے ایمان والو، اللہ کی جناب میں سچے دل سے توبہ کرو، امید ہے تمہارا رب دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیاں اور تمہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اس روز رسوا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے۔ اس روز ان کا نور ایمان دوڑتا ہوگا ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب۔ وہ عرض کریں گے: اے ہمارے رب، مکمل فرما دے ہمارے لیے ہمارا نور اور بخش دے ہمیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس سے پہلے جو حصہ اول بیان کیا گیا وہ توبۃ نصوحا کے متعلق گفتگو کی گئی۔ اب آیت کا یہ حصہ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، یہاں سے اس کی تشریح آپ سماعت فرمائیں گے۔ اس میں توبہ کا نتیجہ بتایا گیا ہے کہ جو تم نے پکی سچی توبہ کی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اگر تم سچے دل سے توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت یقیناً تمہارے گناہوں کو اپنے دامن کرم سے ڈھانپ دے گی، اور اس طرح ڈھانپ دے گی کہ ان کا سراغ تک نہ ملے گا۔ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کفرا یکفر تو کفرا کی تحقیق کرتے ہوئے فرماتے ہیں: التکفیر سترہ وتغطیتہ حتی یصیر بمنزلۃ ما لم یعمل۔ ترجمہ کیا ہے؟ التکفیر سترہ، یعنی جو تکفیر ہے مٹانا ہے، وہ ڈھانپ دینا اس طرح ہوتا ہے، تغطیتہ اس طرح ڈھانپ دیتی ہے، حتی یصیر بمنزلۃ ما لم یعمل، یعنی اس پر یوں ڈھانپ دیتی ہے، پردہ ڈال دیتی ہے کہ وہ ایسا نسین منسین ہو جائے، یعنی کوئی اس کا نام و نشان تک نہ رہے، جیسے یہ کبھی ہوئے ہی نہیں تھا۔ عزیزان گرامی قدر، اور پھر جو تاج العروس میں ہے، ازہری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول منقول ہے، وہ فرماتے ہیں: اصل الکفر تغطیۃ الشیء تغطیۃ تستہلکہ۔ تاج العروس جلد 3 پیج 525، یعنی کسی چیز کو ایسا ڈھانپ دینا کہ اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ علامہ جوہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ثواب اگر مٹ جائے تو اس کے لیے احباط کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اگر گناہ مٹ جائیں یا معاف کر دیے جائیں تو ان کے لیے تکفیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ التکفیر فی المعاصی
کل احباتی فی الثواب الصحاح الصحاح جلد 2 پیج 808۔ عزیزان گرامی قدر، اب آیت کا حصہ یہاں سے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کفار کو اپنی ثروت اپنی سروری پر بڑا گھمنڈ تھا اور ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا، اور اہل حق کی غربت اور بے بسی کو دیکھ کر وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جس طرح آج ہم معزز اور سرفراز ہیں اور یہ لوگ کمزور اور بے نوا ہیں، پہلے تو قیامت آئے گی نہیں، اور اگر برپا ہو بھی گئی تو وہاں بھی بالکل اسی طرح یہی حالات ہوں گے۔ آج بھی ہم بحمد اللہ مسلمان ہیں، کچھ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جن کی زیادہ عزت ہے، جاہ و جلال ہے، عہدہ ہے، وہی قیامت والے دن سرفراز ہوں گے۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جسے چاہے عطا کر دے، دولت سے سرفراز کر دے۔ وہ کفار پہلے بھی کہتے تھے ہماری عزت افزائیاں ہوں گی وہاں پر بھی۔ پہلی بات ہے قیامت آئے گی نہیں، اگر آ بھی گی تمہاری جیسے دنیا میں عزت افزائیاں ہیں ایسے ہی وہاں ہماری عزت افزائی ہوگی، ہم پر ہی انعام و اکرام کی بارش ہوگی، اور یہ مسلمان اس دن بھی قسم پرسی کا اسی طرح شکار ہوں گے جیسے آج ہیں۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہمارے محبوب مکرم اور اس کے غلاموں کی عزت و سرفرازی کا دن ہوگا۔ جملہ انبیاء آپ کے ذل ہمایوں میں پناہ لیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان بلند کرے گا، مقام محمود پر آپ جلوہ افروز ہوں گے، لوائے الحمد آپ کے دست مبارک میں ہوگا، اور جو مسلمان آپ کے ساتھ ایمان لائے ان کی تو شان نرالی ہوگی۔ بارگاہ الہی سے انہیں گوناگوں انعامات بخشے جائیں گے، انہیں اذن ملے گا اپنے ماں باپ، بیویوں، بچے بچیوں، بھائی بہنوں اور دوست و احباب کی شفاعت کریں۔ میرے مصطفیٰ نے شفاعت کا دروازہ کھول دیا ہے میرے اذن سے۔ اللہ تعالیٰ اس دن اپنے نبی کو اور اس کے غلاموں کو رسوا ہرگز نہیں کرے گا۔ لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن رسوا نہیں کرے گا۔ یہ کفار کی غلط فہمیاں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ پھر اہل ایمان جو ہیں یہ میدان حشر میں ممتاز ہوں گے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کا نور ان کے آگے دوڑتا ہوگا، ان کے دائیں جانب دوڑتا ہوگا، ان کے آگے ان کا نور ایمان چمک رہا ہوگا، ان کے دائیں جانب بھی نور ایمان کی روشنی ہوگی، اور دوسرے لوگ گپ اندھیروں میں ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے۔ مومن عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارے نور کو اور تابانیاں بخش، ایسا نہ ہو کہ راستہ میں ہی بجھ جائے۔ الہی جنت کا جو سفر ہے ہمیں درپیش ہے، اور یہ شمع روشن رہے، یہ چراغ جلتا رہے، ہمیں بخش دے۔ اتمم لنا نورنا واغفر لنا، ہمارے نور کو مکمل فرما دے اور ہمیں بخش دے۔ بے پایاں رحمتوں کے باوجود ان کے عجز و نیاز کا یہ عالم ہوگا، یہ حق کی امتیازی شان ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ بھی اہل حق سے کرے، ان کے ساتھ کرے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اہل حق کے ساتھ رکھے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔